اللہ تعالیٰ نے جس انسان کی فضیلت بیان فرمائی وہ بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے مجھے یہاں بات یاد آتی ہے، میں بات یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، اللہ کے کچھ اولیاء ہیں جو صاحب کشف ہوتے ہیں، وہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور اندر تک کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث پاک سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی دلوں کے حالات بھی دیکھ لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے ایک مرید آتے تھے، وہ کہتے کہ حضور دعا فرما دیں۔ وہ دعا کرتے اللہ تجھے انسان بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر میں کسی کو کہوں تو وہ بھی جھلا جائے گا، کیا میں دکھتا نہیں ہوں آپ کو انسان؟ کوئی دوسری دعا کرو۔ وہ ایک دن دعا کے لیے کہے، انہوں نے دعا کیا، دوسرے دن پھر انہوں نے کہا مرید نے کہ حضور میرے لیے دعا فرما دیں۔ پیر و مرشد نے کہا اللہ تجھے انسان بنا دے۔ تو وہ دوسرے دن جھلا کر کے کہا کہ حضور ہر بار آپ یہی دعا کر رہے ہیں، کیا میں جانور ہوں؟ میں تو انسان ہوں ہی، میرے لیے کچھ اور دعا فرمائے۔ انہوں نے کہا بیٹھ جا میں تجھے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور اس کی سر پر رکھ دی۔ جیسے ہی وہ مرید ان کی ٹوپی پہنا تو چیخنے لگا، چلانے لگا اور ادھر ادھر اچھل کود کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا۔ شیخ نے کہا کہ یہ آپ ٹوپی اتار لیں اس کے سر سے۔ ٹوپی اتار لی گئی۔ مرشد نے، شیخ نے پھر سے ٹوپی پہن لی۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں اتنی اچھل کود مچائے تھے؟ اس مرید نے کہا کہ حضور آپ وہی دعا فرمائیں جو آپ تک کر رہے تھے۔ بتا تو صحیح۔ لوگوں کو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی میں نے پیر و مرشد کی ٹوپی پہنی تو میرے اعضاء جو ہے کتے کی طرح دکھنے لگے، مجھے جانور جیسی شکل میری نظر آنے لگی، تو میں گھبرا گیا کہ کہیں میں جانور بن تو نہیں گیا۔ میں نے ٹوپی اتاری تو پھر مجھے ساری جیسی چیزیں تھی ویسی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پیر و مرشد نے فرمایا انسان بسا اوقات برے کام کرتے کرتے جانوروں جیسا بن جاتا ہے، غلاظت میں اتر جاتا ہے، اور ہے تو حیوان، انسان بھی حیوان ہی سے بنا ہے، حیوان ناطق ہے۔ اس کے اندر جب غلاظت بڑھ جاتی ہے تو بسا اوقات یہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جس کے ہمیں دیکھنے کو نتائج آج مل بھی رہے ہیں۔ بڑے بڑے اس کی مثالیں، بڑی مثالیں بھی آج موجود ہیں۔ کوئی جانور اپنی برادری میں سے مادہ کے ساتھ اپنے جسمانی سکون حاصل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کو پھاڑ دینا، مار دینا، قتل کر دینا یہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ ایک مجبور لڑکی اگر درندوں کو مل جائے تو یہ جس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں، جیسے آج سرخیوں میں موجود ہے بہت سارے حالات، تو کیا یہ انسان ہیں؟ انسان کہلانے کے لائق ہے؟ کتے بھی اپنی جسمانی سکون حاصل کرتے لیکن کسی مادہ کو پھاڑ کر کے ختم نہیں کرتے۔ جہاں ان کا جسمانی سکون حاصل ہوا وہ چھوڑ دے۔ جانوروں میں اتنا ہے، لیکن انسان کے اندر جب انسانیت گر جاتی ہے تو وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے، ان سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، انسانی صفات پر باقی رہنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی بجا لا اور دعا بھی کرتے رہو، اے اللہ تو نے ہزاروں مخلوق میں سے مجھے انسان تو بنایا، اے کریم خدا مجھے آخری دم تک انسانیت پر ہی زندہ رکھ، انسانیت ہی پر زندہ رکھ۔ اس لیے کہ پہلے کی بہت ساری مثالیں ہماری کتابوں میں یہ بھی ملتی ہیں، کچھ لوگ مر گئے اور مرنے کے بعد ان کے چہرے بدل گئے، کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل بن گیا، کسی کا گدھے کی شکل بن گیا۔ پہلے کی باتیں موجود ہیں، انسانوں کو بنایا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کو فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، وہ پورے کے پورے بندر بن گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ۔ تو انسان کبھی جانور بنتا ہے، یہ کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے اخلاق چھوڑ دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دن سب سے بھاری عمل کیا ہے؟ آپ فرماتے میزان عمل پر رکھے جانے والا سب سے وزنی عمل انسان کا اس کے اخلاق حسنہ ہیں، اس کے کیریکٹر ہیں، اس کے اخلاق ہیں۔
اور اسی لیے ایک بڑے حکیم و دانا ابن رشد تھے، انہوں نے کہا ہے کہ اپنی ایک کیلکولیشن میں انہوں نے لکھ کر کے بتایا، انہوں نے لکھا ایک نمبر لکھا، کہا یہ انسان کو میں 1 نمبر دیتا ہوں، اور پھر ایک 0 لگایا اور کہا اگر علم ہے تو اس کو میں 10 نمبر دیتا ہوں، اگر علم ہے تو میں اسے 10 نمبر دیتا ہوں، پھر 1 نمبر لگایا، کتنا ہوا؟ 100 ہو گئے۔ کہا اگر اس کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور زبان میں نرمی ہے تو میں ایک اور 0 دیتا ہوں، 100 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہا اور 1 نمبر لگا کر کے اگر اس کے اندر اخلاق ہیں تو میں ایک اور 0 اس کو لگا کر دیتا ہوں، 1000 نمبر دیتا ہوں، ایک اور 0۔ اور پھر کہا کہ اگر علم بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اخلاق نہیں ہے تو یہ 1 ہٹا دو، جو باقی بچتا ہے وہی ہے۔ باقی کیا بچا؟ تو انسان کے اندر اگر اخلاق حسنہ نہیں ہے تو وہ 0 ہے، 0 ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے آج بات کرنی تھی ہیومن رائٹس کے متعلق، حقوق انسانی کیا ہیں، انسان کے حق کیا ہیں ایک کے دوسرے پر، اور اسلام کی اس میں امتیازی شان کیا ہے، اس میں اسلام کی خصوصیت کیا ہے۔ تقریباً صدیاں گزر گئی حقوق انسانی کے لیے، جو سب سے پہلی اعلامیہ جاری ہوا، یعنی ورلڈ لیول پر اگر کوئی بات اعلان کے طور پر پیش کی گئی تو سن 1948 میں یہ UN کے ذریعے سے ہیومن رائٹس کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے کہ انسان کے انسان پر کچھ حق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر ایک کے، جینے کا حق ہر انسان کو ہے، آزادی کا حق ہر انسان کو ہے، مذہب کا اختیار کرنے کا حق ہر انسان کو ہے، کمانے کا حق ہر انسان کو ہے۔ یہ 1948 میں بنائے گئے، پوری دنیا میں مشہور کیے گئے، لیکن وہ بھی آج تک سب جگہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا جو خطبہ دیا ہے اس کی مثال آج تک نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر بندے کا ہے۔ ہندو مت میں پہلے تھا کہ صرف برہمن لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے، منواد جب تھا تب تو حالات یہ تھے کہ اگر گیتا کسی دلت نے سن لیا تو اس کے کان میں گرم تیل ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ کتابوں میں موجود بات میں عرض کر رہا ہوں۔ خیر، آج ترقی پاتے ہوئے حقوق انسانی کے طور پر بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی، آج مساوات اور ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے حقوق انسان کے کیا ہیں، وہ اسلام کے نظریے سے میں پہلے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، ہر مسلمان پر کچھ چیزوں کا حرام، آپ نے فرمایا کچھ چیزیں حرام ہیں، اس کا خون لینا تمہارے لیے حرام ہے۔ خون مطلب بلڈ ڈونیٹ نہیں، قتل کرنا، کسی کا خون کرنا حرام ہے، اس کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نہ تم کسی کا ناحق قتل کرو گے، نہ کسی کا تم مال ہڑپ کر رکھو گے، نہ تم کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اپنی بھی کرے اور دوسرے کی بھی کرے۔ یہ ہیومن رائٹس کا سب سے جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ توجہ سے سنیں۔ اسلام ہی اس بات کی شہادت دیتا ہے اور ضمانت بھی دیتا ہے کہ یہ 5 چیزیں جنہوں نے محفوظ کر لیا ان کا معاشرہ محفوظ ہو گیا۔ نمبر 1، ہر ایک کو اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اسلام نے دیا ہے۔ تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے جان کی حفاظت کرنی ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ جہاں تمہیں اپنا مال دیکھنا ہے ویسے ہی دوسرے کا مال۔ اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی اگر یہ 5 چیزوں پر کوئی کاربند ہو گیا۔ توجہ سنیں۔ اور پھر
اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنی. نمبر 3، اپنی عزت. ایسا نہیں کہ تم بے آبرو ہو کر کے باہر گھومو گے. جس طرح تم اپنے آپ کو ننگا باہر دیکھنا پسند نہیں کرتے، کسی اور کو بھی ننگا دیکھنا پسند نہیں ہونا چاہیے. تم اپنے متعلق بھی عزت کی حفاظت کرو اور دوسرے کی بھی عزت کی حفاظت کرو. لوگ اپنے سطر کی تو حفاظت کر لے جاتے ہیں، دوسروں کے سطر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام نہیں ہے. جان کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، مال کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی، عزت کی حفاظت اپنی اور دوسرے کی. 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہے، اپنے نسب کی حفاظت کرو اور دوسرے کے نسب کی حفاظت کرو. نسب کی حفاظت یہ بہت ضروری چیز ہے. نسب کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ بغیر شادی شدہ بچے پیدا ہونے نہ دینا، ورنہ اس کا نسب ہی نہیں معلوم ہوگا. اسلام نسب کا بہت اہتمام کرتا ہے. آج یورپ میں جا کر کے پوچھو تو ان کا نسب ہی نہیں معلوم ہے. ان کا باپ کون تھا معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ شادی کیا ہی نہیں. وہ سوچتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو تصور لایا گیا یہ تو ابھی کم ہے ہمارے معاشرے میں. وہاں تو پورے مزہ چکھنے کا نام فرینڈ شپ ہے. پوری شادی شدہ زندگی 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر بھی گرل فرینڈ ہے ہماری. یہ نسب کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اور اس کے بعد جم گیا تو ٹھیک ہے، نہیں جما تو چھوڑ دیا. ہزاروں کی تعداد میں بچے ہیں، ایسے اولاد ہیں ان کے باپ کا اور ان کے نسب کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے. لیکن اسلام نسب کا اہتمام کرتا ہے. نسب، اپنا بھی نسب کا اہتمام کرو اور دوسرے کی بھی نسب کو خلط ملط ہونے نہ دو. یہ ضروری ہے. اب یہاں سے کوئی یہ بات نہ سمجھ لے نسب کا مطلب اپنے ہی خاندان میں شادی کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا خاندان میں، ایسا ضروری نہیں اسلام. لیکن یہ ضروری ہے کہ تمہارے بچے کا کوئی باپ ہو، اس کا دادا ہو، اس کا نسب اوپر تک پہنچتا ہو. اگر بچے کا کوئی باپ ہی نہیں رہا، آہرہ جس کو کہتے ہیں، عورت ایسی فاحشہ اور طوائف ہے کہ اس نے نہ شادی کی لیکن اولاد ہوئی، وہ اپنے بچوں کے باپ کا نسب کس طرف جوڑیں گے؟ اسلام اس کے خلاف ہے.